بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ وفات کے وقت میرے شوہر کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی جبکہ جسم میں حرکت نہ تھی اور نہ ہی بول سکتے تھے۔ کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے شوہر کی اس حالت کا بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک سے آنکھیں بند کر کے فرمایا، جب موت کا فرشتہ روح کو قبض کرتا ہے تو مرنے والے کی آنکھوں کی روشنی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو سب گھر والوں نے رونا شروع کر دیا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کیا کرو کیونکہ اس وقت فرشتے پاس ہوتے ہیں۔ میت کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہیں تو فرشتے ان کی باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، ابو سلمہ کو قبر کے عذاب سے معاف فرما اور اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما جن پر تیرا خاص کرم ہے۔ اے اللہ، اس کی قبر میں اپنی رحمتیں نازل فرما اور نور سے مالا مال فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان وصال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمان کی قبر پہ نور اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جب غیر مسلم مر جاتا ہے تو اس کی قبر کو تنگ اور عذاب سے بھر دیتا ہے۔ اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انسان کے لیے سب سے مشکل منزل قبر ہے۔ اگر انسان اپنی پہلی منزل یعنی کہ قبر کے عذاب سے بچ جائے تو اس کے لیے باقی منزلیں طے کرنا مشکل نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کو مرنے کے بعد بہت سی منزلیں طے کرنا ہوتی ہیں جن میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر انسان قبر کی سختی سے بچ جائے تو دوسری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے عذاب کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم میت کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اپنے رب کریم سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قبر کے عذاب سے آگاہ کر دے۔ جس طرح میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کو قبر کے عذاب کے بارے میں بیان کرتے تھے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد انسان کی پہلی سیڑھی قبر ہے۔ جس بندے کی یہ منزل آسان ہو گئی تو اس کی باقی سب منزلیں آسان کر دی جائیں گی۔ جس نے اس منزل سے آسانی حاصل نہ کی تو اس کے لیے دوسری منزلیں عبور کرنا بہت مشکل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج تک قبر سے سخت ترین منظر کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میت کو جب قبر میں دفن کر کے گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو میت لوگوں کے چلنے کی آواز کو اچھی طرح سن رہی ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا سچا مسلمان ہو تو نماز اس کے سر کی طرف، روزہ اس کے دائیں ہاتھ، زکوٰۃ اس کے بائیں ہاتھ اور دوسرے جتنے بھی اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں تو وہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب بھی قبر کا عذاب اس کے پاس آتا ہے تو نماز
روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اور اس کی نیک اعمال اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا ہے، اور اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں محبوس ہوا تھا کیا کہتے ہو، اور اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ اور وہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم عن قریب یہ کام کر لوگے۔ پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں محبوس ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ تو وہ گواہی دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا دین لے کر تشریف لائے۔ پھر اس سے بولا جائے گا کہ اسی یقین کے ساتھ تم حیات رہے اور اسی پر ہی تم کو دنیا سے اٹھا لیا گیا، اور اسی امر کے ساتھ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ سب باتوں کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ وہ جنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے کہ اگر تمہارے اعمال اچھے نہ ہوتے تو تم کو جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا جاتا۔ نیک بندے کی قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ اور نور سے منور فرما دیتا ہے۔ روح کو اعلیٰ قسم کا عطر لگا کر پاکیزہ جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ غیر مسلم کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ جب قبر کا عذاب اس کے جسم کے پاس آتا ہے تو اس کے ارد گرد کوئی نیک اعمال نہیں ہوتا جو اس کی حفاظت کر سکے۔ پھر اس کافر کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں بیٹھ جاؤ، تو وہ ڈرتا ڈرتا بیٹھ جاتا ہے، اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا اور وہ کچھ نہ بتا سکے گا۔ تو پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا، اور وہ بولے گا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر اس کو کہا جائے گا کہ تم دنیا میں غیر مسلم تھا اور تم غیر مسلم مر گیا، اور غیر مسلم ہی دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کو جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اگر تیرے نامہ اعمال نیک ہوتے تو تجھ کو جنت میں گھر مل جاتا۔ پھر اس کو وہاں سے جہنم میں لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے ہمیشہ گناہوں کو پسند کیا ہے، اس لیے تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر حیران ہوگا اور کہے گا کاش میرا بھی نامہ اعمال نیک ہوتا اور میں جنت میں داخل ہو جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی قبر کی چاروں اطراف کو آپس میں ملا دے گا کہ اس کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندہ میرے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے گا تو میں اس کے لیے قبر کو تنگ کر دوں گا۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ کو قیامت کے روز اٹھائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی
اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا دی، اللہ تعالی آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا واقعی قبر کا عذاب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قبر کی سختیوں اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں قبر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔